پر ہنس دیتی ہے، پھر فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ اے فرشتوں، میرے یہ بندے کو تکلیف کس چیز کی تکلیف پر اس کو مارا گیا، یہ جو اس کو تکلیف آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے، یہ اس پر کیوں مارا گیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ کیا ہے؟ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے خائف ہے، ڈر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس نے جو امید میرے بارے میں بنائی ہے، امید رکھتا ہے، میں نے اسے رحمت بھی عطا کی اور اس کے دل سے اپنا خوف بھی نکال دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں موقع عطا فرمائے، ہم نے اپنے بستر کو بھی چھوڑا ہوا ہے اور الحمدللہ ہم نے نماز بھی ادا فرمائی ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مبارکہ آپ فرماتے ہیں مجھے پوری عبادت کے اندر جو چیزیں بڑی محبوب ہیں، پوری عبادتوں کے اندر آپ فرماتے ہیں مجھے جو چیزیں بہت ہی محبوب ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت بتائیے وہ دو آپ کی عبادتیں کون سی ہیں جو آپ کو بڑی محبوب ہیں؟ فرمایا ایک وہ کہ سخت گرمی ہو اور اللہ تعالیٰ روزے دے مجھے اور میں وہ رکھوں، سخت گرمی کے اندر روزے رکھنا مجھے پسند ہے، محبوب ہے، اور دوسرا سخت سردی ہو اور میں نماز پڑھوں۔ آپ دیکھیے ہمارے جو رہبر و رہنما ہیں وہ ہمیں بھی تلقین کر رہے ہیں، کہتے ہیں دو چیزیں مجھے محبوب ہیں، ایک سخت گرمی کے اندر روزے رکھنا اور سخت سردی کے اندر نماز ادا کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ جناب والا جیسا کہ حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ پوری محفل کا جو تاج ہے، جو دولہے کا وہ تاج ہوتا ہے، اور ہماری محفل کا جو تاج ہے وہ نماز ہے۔ اور اصل میں بات بھی یہی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم نے نماز کو جب ادا کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راحت پہنچائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ ہر پیر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ کے جو امتی ہیں ان کے مال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر تو امتی اپنے اعمال کے اندر نیکیاں کر رہا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ہم نے اس حدیث پاک پر عمل بھی کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنیے کہ ہم جو محفل کرتے ہیں جیسا کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لی جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو حاضرین محترم یہ بھی میں نے تازہ پرسوں میں نے اس بات کو پڑھا تھا، وہ کیا بات تھی، ایک عرب کے اندر بزرگ ہوئے ہیں حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ کل شریف پر بات ہے، وہ کہتے ہیں حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک کے قبرستان میں چلا گیا، میں جب قبرستان میں گیا تو ایک قبر پر میں نے سر رکھ کر مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب قبروں والوں کا حال دکھا دیا۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو قبر والے ہیں نا وہ حلقے بنا کر قطاریں بنا کر ایک طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو پکڑ کر کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضرت ایک اللہ کا بندہ قبرستان میں آیا تھا، اس نے ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھی، 1 سال ہو گیا ہے، اس کا ثواب ہمیں ملا، اس کا ثواب ابھی تک اکٹھا ہی نہیں کر سکا۔ تو حاضرین محترم ایک قرآن شریف پڑھنے پر آپ دیکھیں قرآن شریف جو ہے اس کی کتنی آیتیں ہیں، 4۔ اب حضور فرماتے ہیں جس شخص نے ایک مرتبہ کہا کیا الف لام میم، اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30، ایک حروف پر 10، اور الف لام میم 3 حروف ہیں، کتنی نیکیاں ہوئی؟ 30 نیکیاں۔ اور جس نے ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھی 4 آیتیں ہیں، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
تو وہ حماد مکی رحمۃ اللہ فرمانے لگے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے یہ بات عام کر دی، اس لیے کہ دیکھیے جو شخص قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کو 1 سال تک ثواب جو ہے ان کو ملا، وہ کہتے ہیں 1 سال ہو گیا ہے اس کا ثواب ہم اکٹھا کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارا وہ ثواب اکٹھا نہیں ہوا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلو مہینے کے بعد ہمیں یہ محفل عطا کرتا ہے، دیکھیے اس کے اندر ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، ذکر خیر بھی کرتے ہیں، اور دیکھیے پھر اس کے بعد ہم مل بیٹھ کر قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں جس کے اندر مفرد آیات پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ جو ہمارے احباب دنیا سے چلے گئے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ مت سمجھنا کہ شاید کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، فرمایا تو پڑھنے کے بعد جب تو دعا کرتا ہے، جتنی تو جن کے لیے تو دعا کرتا ہے، جتنے مردوں کے لیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مردے ہیں جو مسلمان ہیں، ایمان کی حالت سے دنیا جا چکے ہیں، جن کے بارے میں تو دعا کرتا ہے نا، ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ حاضر محترم، ایسی خوش نصیب محفلوں میں آ کر ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں خود بھی ہماری روح کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے احباب عزیز و کرم دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی ساری خواب پہنچتا ہے۔ اور دیکھیے جنہوں نے ساری زندگی اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، جو آپ کے سامنے درگاہ شریف والے ہیں، صوفی محمد صدیق قادری مشاہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، قرآن پاک بھی پڑھا جاتا ہے، اور بیانات بھی کیے جاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے جو نیک عمل شروع کیا تھا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب یہاں پر یہ سب ذکر ہوتا رہے گا، جتنا ہم ذکر کرتے رہیں گے وہ بھی ان کے اندر شامل ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید۔ حضرت محترم، اس پر میں انہوں نے نعرہ لگایا تو ایک بات مجھے یاد آئی ہے، وہ بھی میں پڑھ رہا تھا، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ بات کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے اس طرف بھیجا، اور کیا لقب آپ کو عطا کیا، عطائے رسول۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی بھی، کہ آپ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے نبی پاک کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے میرے منیر کے اندر لکھا ہے، آپ کی میری کتاب ہے اتنی موٹی، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو، جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جسے رسول اللہ نے خود بھیجا ہو، حکم کیا ہو کہ جاؤ، اور راستے میں گزرتے ہوئے ایک میرا اور بھی عاشق ہے جس کا نام حضرت عثمان بن الجبیری داتا گنج بخش ہے، وہاں سے ہوتے چلے جانا۔ اور جناب والا آپ دیکھیے کہ اس درگاہ پر بیٹھ کر 40 دن آپ نے چلا کیا، جب اس چلے کا فائدہ ہوا، اس کا ظہور ہوا، نور سامنے آیا، تو آپ کی ساختہ زبان سے کیا نکلا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کام نیارا رہنما ہوا۔ تو حضرت محترمین کی ایک بات میں نے نوٹ کی ہوئی ہے جناب والا، یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کی عادت مبارکہ تھی، حضرت خواجہ معین چشتی جی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیا ایک عادت مبارکہ تھی ان کی؟ یہ ہر ایک کے جنازے میں شامل ہوتے تھے۔ اپنے وقت میں کیا کرتے تھے؟ ہر ایک کے جنازے میں یہ شرکت کرتے تھے اور جنازہ پڑھتے تھے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد یہ بزرگ جناب والا پھر گھر نہیں چلے جاتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے، لیکن یہ قبر والے کی قبر پر پہنچتے تھے۔ لوگ چلے جاتے تھے لیکن یہ قبر پر پہنچتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے، اور لوگ تدفین کرنے کے بعد بھی چلے جاتے تھے لیکن یہ قبر پر بیٹھے رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت خواجہ ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مرید فوٹو ہے، جو آپ کے پیر مرشد ہے نا خواجہ معین الدین چشتی میری کے، ان کا نام ہے حضرت خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے ایک مرید کا وصال ہو گیا، تو آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آئے،
جب جنازہ پڑا تو حسب عادت ان کی قبر پر جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھتے کیا تھے؟ عام بندے کا بیٹھنا اور ہے اور خاصوں کا بیٹھنا اور ہے۔ خاص کس طرح بیٹھتے ہیں؟ وہ جب بھی بیٹھتے ہیں مراقبے کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اور ان کا جو مراقبہ ہوتا ہے وہ صاحب قبر یا جس پر بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے۔ آپ مراقبے کی حالت میں اس کی قبر پر بیٹھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے ہمراہ بھی تھے۔ ان کے ہمراہ خواجہ محی الدین چشتی کے ساتھ حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ اچانک خواجہ محی الدین چشتی میری دست عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھ گئے۔ جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، مراقبہ کیا ہوا تھا، تو وہ اس کی دہشت تھی نا قبر کی، اس کی وجہ سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا چہرے مبارک کا رنگ جو ہے نا متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ کچھ وقت کے بعد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طبیعت بے حال ہو گئی، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا واہ کیا بات ہے، بیعت بھی ایک عجبی چیز ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد فرمانے لگے بیعت بھی ایک عجبی چیز ہے۔ مطلب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرنے لگے حضور کیا عجب چیز ہے، کیا کیفیت ہے؟ آپ کا رنگ تو متغیر ہو گیا تھا اور پھر آپ وقت کے بعد بے حال ہو گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے، اسے عذاب دینے کے لیے دو فرشتے آ گئے، وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تشریف لے آئے۔ زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو حضور فرمانے لگے کہ دو فرشتے عذاب کے آ گئے اور انہوں نے آپ کو عذاب دینے کی کوشش کی۔ تو وہ مرید کن کے تھے؟ حضرت ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا ادھر جب وہ آپ کو عذاب دینے لگے تو قبر کے اندر کون تشریف لے آئے؟ حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اور حکم کی غیب سے آواز آئی اے فرشتوں چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ آج ان محترم پتہ یہ چلا کہ جن کی بیعت ہوتی ہے کسی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں وہ صاحب نسبت میں آ کر قبر میں مدد کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل نسبت ہیں، اور جو نسبت ہوتی ہے یہ بڑے کام کرتی ہے۔ اور جہاں تک بڑی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد لوگ واپس ہوتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو فرشتے جو میت ہوتی ہے نا وہ جانے والوں کی آہٹ کی آوازیں سنتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہے میرے جنازے میں کون آیا تھا، مجھے دفن کرنے کے لیے کون آیا تھا۔ ان کے جو آہٹ ہے نا، جو ان کے قدم ہے، اس کو بھی سنتی ہے۔ آج محترم یہ تو ایک عام مسلمان کا حال ہے، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ اس کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، اس کو بھی بصارت دیتا ہے، سماعت دیتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے اور کانوں سے سنتا بھی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے پڑھنے والا کون آیا تھا اور مجھے دفن کرنے کے بعد ٹہل کر کون جا رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ آج میں یہ عام مسلمان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، میرے پاس کوئی مقام دیا آج محترم یہ عام انسان قبر میں جب جاتا ہے اس کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ آج محترم ہم ذکر خیر یہاں کر رہے ہیں، آپ آقا گنبد خضرا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب قبر میں پھر کیا ہوتا ہے، دو فرشتے آ جاتے ہیں، قبر کے دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ آتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ اس کو عذاب دے، بلکہ وہ قبر میں آ کر دونوں فرشتے، ایک دائیں والا ایک بائیں والا، کندھے سے پکڑ کر بٹھاتا ہے۔ اور بٹھاتا کس لیے ہے؟ وہ کہتا تمہیں پتہ نہیں، اگر تم عاشق رسول تھے، نبی سے نسبت رکھنے والے تھے، وہ تیرا نبی آ رہا ہے، تم اس کے استقبال میں تمہیں بٹھا رہے ہیں۔ راز محترم عاشقوں کی بات پوچھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا جب وقت قریب آیا نا جناب والا، تو
تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے مریدوں کو کہا میری قبر کو اتنا کھودنا، اتنا گہرا کرنا، اس میں میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہ بہت بڑی وصیت ہے۔ تو کہنے لگے میں اس میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور حدیث مبارکہ کہتا ہے کہ 1.5 گز یا 1.5 ہاتھ قبر کو اتنا ڈوبا کیا جاتا ہے اور نیچے دانا نکالا جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے میرے قد کے مطابق اس کی گہرائی کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ساری زندگی احمد رضا دنیا میں رہ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر یہی کہتا رہا یا نبی السلام علیکہ، اور جب قبر میں جائے، جب جہاں پر سرکار تشریف لائے